السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و ثنا اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے اور درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بھائیو، اللہ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے. اور اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لائے گا قیامت کے دن، اللہ نے فرمایا کہ وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. یہ دین جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا ہے. دین انبیاء کا ہمیشہ ایک ہی رہا ہے. یعنی دین جو ہے یہ دو چیزوں کا مجموعے کا نام ہے. ایک ایمانیات ہے، دوسرا اخلاقیات ہے. ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان. سارے نبیوں نے اسی بات کی دعوت دی ہے. اور اخلاقیات یعنی سچ بولنا چاہیے، امانتوں کو پورا کرنا اور وعدوں کی پاسداری کرنا. ہر نبی نے اسی بات کی دعوت دی ہے. کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ جھوٹ بولنا کوئی اچھی بات ہے، مار تول میں کمی کرنا یہ کوئی اچھی بات ہے. دین ان دو چیزوں کا مجموعے کا نام ہے. ہاں، شریعتیں بدلتی رہی ہیں. روزے پہلی امتوں کے اندر بھی تھے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس طرح ہم 30 روزے رمضان کے رکھتے ہیں انہیں کے بھی اسی طرح ہو. نمازیں پہلی امتوں کے اندر بھی تھی، لیکن ضروری نہیں ہے وہ 5 ہی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الانبیاء اخوۃ من اللات، کہ نبی جو ہیں یہ آپس میں اللاتی بھائی ہوتے ہیں. بھائی جو ہوتے ہیں یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک بھائی ہوتا ہے حقیقی بھائی، جیسے ہمارے ہاں سگا بھائی کہتے ہیں، یعنی ایک ہی ماں باپ کی جو اولاد ہوتے ہیں وہ حقیقی بہن بھائی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اخیافی بھائی، یعنی کہ ماں ایک ہے باپ مختلف ہے. ایک عورت نے شادی کی، وہ اس کے خاوند نے اسے طلاق دے دی، یا بیوہ ہوگی کسی اور آدمی سے اس نے شادی کر لی. ہر خاوند سے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، تو یہ اخیافی بہن بھائی ہوتے ہیں. ایک ہے اللاتی بھائی بہن، یعنی کہ ایک بندے نے شادی کی 2 عورتوں سے 3 عورتوں سے، ہر عورت سے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، تو یہ اللاتی بہن بھائی ہوتے ہیں. کیونکہ ان کی اصل ایک ہے. اللاتی اللہ سے ہے، یعنی کہ الالف سے ہے، کہ ان کی اصل ایک ہے. انبیاء کا دین ہمیشہ ایک رہا ہے، وہ دین توحید.
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہے جس کی یہ دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کا انکار کرو۔ طاغوت ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ پوجی جا رہی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں سب کی طرف یہی وحی کی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سب نے اسی بات کی دعوت دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک یہ 10 قرنوں کا فاصلہ ہے، 10 صدیوں کا، یعنی 10 قرنوں کا، 10 نسلوں کا فاصلہ ہے۔ کلہم علی التوحید، سب کے سب توحید پر تھے، شرک نہیں تھا ان کے اندر۔ ہاں، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب تھا۔ آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا قابیل، دوسرا بیٹا حابیل تھا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا حسد کی بنا پر، یعنی قتل جیسا کبیرہ گناہ ان کے اندر موجود رہا ہے، لیکن شرک نہیں تھا۔ کلہم علی التوحید، شرک سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی امت کے اندر وجود میں آیا۔ جب کچھ سالے لوگ فوت ہو گئے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ ان کے 5 تن پاک تھے، یعنی ہمارے ہاں بھی یہ چلتا رہا ہے۔ یہ ان کے 5 تن فوت ہوئے تو شیطان ان کے پاس آیا کہ یہ نیک لوگ فوت ہو گئے ہیں، تمہیں بڑا دکھ ہے، تم ایسا کرو ان کی تصویریں بنا لو، اپنی عبادت خانوں میں رکھو، جب تم انہیں دیکھو گے تو تمہارے اندر بھی عبادت کا جذبہ اور شوق پیدا ہوگا۔ آنے والی نسلوں نے ان کے مجسمے بنا لیے اور انہی کو پکارنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے شرک قوم نوح کے اندر آیا۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین اسلام کا سلسلہ شروع ہوا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج عرفے کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے جو بطور دین ہے وہ اسلام کو پسند کیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر یہودیوں کا ایک وفد ان کے پاس آیا، آ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ اگر یہ آیت سورہ مائدہ کی یہ آیت اگر ہم میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ آیت کس جگہ نازل ہوئی ہے اور کس دن نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت عرفے کے میدان کے اندر حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، ایک عرفے کی عید تھی، دوسرا جمعے کی عید تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں نے یہ بات کیوں کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر یہ آیت ہم میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جس قوم کی طرف رسول بھیجا ہے اس رسول نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی، شرک کا انکار کیا، لیکن بات آگے بڑھ ہی نہیں رہی تھی۔ قرآن میں آپ پڑھ لیں نوح علیہ السلام کی سیرت کو، ہود علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام کی سیرتیں پڑھ لیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی، 950 سال تک قوم ایمان نہیں لائی، توحید سے آگے بات نہیں بڑھ رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ جب ابراہیم علیہ السلام امتحانات میں پاس ہو گئے تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میں تجھے انی جاعلک للناس اماما، لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن ذریتی، اے اللہ یہ امامت کا جو وعدہ ہے یہ صرف مجھ سے ہے یا میری اولاد سے بھی ہے؟ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم تو نے توحید کے ترازو میں پورا اتر کر دکھایا ہے، تیری اولاد میں سے جو مشرک ہوں گے میرے اس وعدے کے مستحق نہیں ہوں گے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا مقام دیا کہ ان کے بعد جتنے نبی بھیجے ہیں سب کے سب ان کی اولاد میں آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے،
ایک اسماعیل علیہ السلام تھے، دوسرے اسحاق علیہ السلام تھے۔ اسحاق علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل کی عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی اللہ کا بندہ۔ یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان سے جو آگے نسل چلی ہے اسے بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی۔ کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کیے، بادلوں کا سایہ کیا، فرعون سے نجات دی، یعنی من و سلوہ مفت کا کھانا دیا۔ اور یہ بنی اسرائیل کے اندر کوئی نہ ایسا کوئی لمحہ نہیں گزرتا تھا کہ کوئی نہ کوئی نبی موجود ہوتا تھا۔ 1400 سال کا کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی نبی موجود ہوتا تھا، بلکہ ایک ایک وقت کے اندر 2 نبی موجود ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام، ایک ایک لمحے کے اندر 2 نبی موجود ہوتے تھے۔ لیکن اس امت کی آپ حالت دیکھ لیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم تیرے کہہ دینے پر اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اپنی ان ظاہر آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ یعنی یہ بات آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، انہوں نے کہا اے موسیٰ، یعنی قرآن نے بیان کیا ہے کہ ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، انہوں نے یہ تک بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے صدقے کا مطالبہ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کیا ملا تحفے میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 50 نمازیں ملی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی جربت بنی اسرائیل، کہ میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا ہے، میری امت 2 نمازیں نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ واپس جائیں اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کریں۔ یعنی یہ امت بنی اسرائیل 2 نمازیں نہیں پڑھ سکی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، وہ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، شروع ہی کے اندر بات کی ہے کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ تو فرمایا اللہ نے یہ متقی لوگ جو مدینے کے اندر پھر رہے ہیں، یہ سورہ مدنی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ایمان لائے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ہم نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو 7 نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، انہوں نے نہ صرف اپنا مال خرچ کیا بلکہ اپنے بیٹے بھی اللہ کے راستے میں قربان کیے۔ عرفے کا دن آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دین اترتا گیا، بات آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ عرفے کا دن آ گیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ یعنی یہ عرفے کا دن وہ واحد دن ہے، وہ واحد دن ہے۔ عید کا دن وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کر دیتا ہے، انہیں ان کی نیکیوں کے بدلے جو رمضان کے روزے ہیں، جو راتوں کا قیام ہے، اس مزدور کی مزدوری سے نوازتا ہے۔ عرفے کا دن وہ واحد دن ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے، یعنی رات تو روزانہ ہے لیکن دن ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے، فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ یہ میرے حاجی لوگ جو عرفے کے میدان میں آ گئے ہیں 9 ذوالحج کو ایک ہی لباس پہن کر، یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تجھ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انہیں معاف کر دی۔ جمعے کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا سید ایام الدنیا،
یہ جمعے کا دن جو ہے یہ دنوں کا سردار دن ہے. اعظم عند اللہ یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، یہ اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ عظمت والا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن جو بندہ غسل کرے، اچھی طرح طہارت کا اہتمام کرے، تیل لگائے، خوشبو لگائے، مسجد میں پیدل چل کر آئے، امام کی بات کو غور سے سنے تو اس کے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کی اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. یعنی وہ بندے کا عید کا دن ہوتا ہے جس دن گناہ معاف ہو جائیں. فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، اجر کس قدر قیمتی ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، من غسل وقت صلا، کہ جس نے جمعے کے دن غسل کیا، اپنے گھر والوں کو غسل کی تلقین کی، وبکر وابتکر، اور جلدی جمعہ پڑھنے آیا، اور پیدل آیا، سوار ہو کر نہیں آیا، امام کے قریب بیٹھا، کوئی لغو حرکت نہیں کی. فرمایا کہ ہر اٹھے ہوئے قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کا قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے. یعنی کس قدر انعامات سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. تو عید کے دن یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو مزدوری دیتا ہے. سنن بہقی کے اندر شعب الایمان کے اندر ایک روایت آئی ہے جس کے بارے میں محدثین نے کچھ کلام کیا ہے، لیکن مانن صحیح ہے کہ عید کے دن جب لوگ کھلے میدان کے اندر جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، اس کا بدلہ تو یہی ہے کہ اسے پوری مزدوری دے دی جائے. تو اللہ فرماتا ہے کہ انہیں کہہ دو کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے، میں نے ان کی مغفرت کر دی ہے. تو صحابہ نے میرے بھائیوں اس بات کو جان لیا تھا کہ عید کا دن وہ ہوتا ہے جس دن اللہ تعالیٰ بخش دے، جس دن اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن خشک روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے. کسی نے ان سے کہا کہ آج تو عید کا دن ہے، لوگ تو گلچرے اڑاتے ہیں عید کے دن، اور آپ خشک روٹی کھا رہے ہیں. اچھے کھانے کھانے چاہیے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیس العید لمن راکب المتاع، عید اس کی نہیں ہے جو اچھی سواریوں پر سوار ہو. انما العید لمن جس نے تارک الخطایا، عید تو اس کی ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے، جو رمضان کے بعد اپنی ایسی تربیت کرے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق بنائے کہ جن نیکیوں کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوا ہے، مسجد کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے. توبہ اور استغفار کے ساتھ جو تعلق بنا ہے یہ قائم رہے. لیس العید لمن لبس الجدید، کہنے لگے عید اس کی نہیں ہے جو نئے کپڑے پہنے، عید تو اس کی ہے. انما العید لمن خاف الوعید، جو اللہ تعالیٰ کی وعیدیں سن کر ڈر جائے اور اپنی ایک تربیت کر لے، عید تو اس بندے کی ہے. اور مزید کہنے لگے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہماری تو ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو. جس دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو وہ ہمارا عید کا دن ہے. یہ صحابہ کا فہم تھا. اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے. عید تو اس کی. انصار صحابہ، یہ آپ دیکھیں انصار صحابہ جو تھے مدینہ کے رہنے والے تھے، ان کی آپ قربانیاں دیکھیں کس قدر قربانیاں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے میں آئے چند افراد اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس آ جائیں، جو چاہے مرضی شرط رکھ دیں، ہم آپ کا دفاع کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، آپ کے ساتھی مدینہ میں ہجرت کر کے آئے، لوٹے پوٹے، انہوں نے کھلایا پلایا، جہاں تک ان کا جذبہ آپ دیکھیں. کسی نے کہا میرے 2 باغ ہیں، 1 باغ تم لے لو. کسی نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، 1 بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں، عدت گزار کر تو اس سے شادی کر لے. یہ انصار صحابہ جب بھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو دین کا سوال کیا، کبھی دنیا کا مطالبہ نہیں کیا. اسلام کے اندر ان کی بے شمار قربانیاں ہیں.
جنگ احد کو پڑھو، 70 صحابہ شہید ہوئے، زیادہ تر انصار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنگ یمامہ ہوئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت کے اندر، اس کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے، وہ انصار تھے۔ بیر معونہ کا واقعہ پیش ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریر اور زکوان کے لوگ آئے، وہ ظالم لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ ہمیں قرآن کے قاری دے دیں، ہم میں سے کچھ لوگ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چن چن کر اپنے صحابہ کا انتخاب کیا، لیکن ان ظالموں نے آپ کے صحابہ کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ ان کے لیے دعائے قنوت کی، قنوت نازلہ میں ان ریل اور زکوان قبیلے کے لیے بددعائیں کی۔ ان انصار کی اس قدر قربانیاں تھیں۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، دین کا مطالبہ، کبھی دنیا کا مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ یہ ایک دنیاوی مطالبہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ دنیاوی مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مدینہ شہر کے اندر باغ ہے اور پانی مدینہ شہر کے اندر نہیں ہے، پانی ہمیں لانے کے لیے، ہمارے غلاموں کو لانے کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، کیوں نہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مدینہ شہر کے اندر چشمے جاری کر دیتا ہے، اس مشقت سے ہمیں نجات ملے گی۔ یہ وفد کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکلیں دیکھی تو بھانپ کے کہ آج یہ کوئی مطالبہ لے کر آئے۔ آپ نے انصار صحابہ سے کہا کہ آج جو مانگو گے ملے گا، جو مانگو گے ملے گا۔ انصار صحابہ نے اتنی بڑی گارنٹی سن کر وہ اپنی کھیتیاں بھول گئے، اپنے باغات بھول گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو مانگو گے ملے گا۔ تو اکٹھے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگے۔ پھر ایک مطالبہ کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری مغفرت کی دعا کر دیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ لے کر پیش ہوں، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے، فرمایا اللہم اغفر للانصار، اے اللہ انصار کو معاف کر دے، ولی ابناء الانصار، انصار کے بیٹوں کو معاف کر دے، ولی ابناء الانصار، اے اللہ انصار کے پوتوں کو معاف کر دے۔ انصار نے ہاتھ اٹھائے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے غلاموں کے لیے بھی دعا کر دیں، یہ ہمارے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے اللہ ولی موالی الانصار، انصار کے غلاموں کو بھی معاف کر۔ یعنی صحابہ نے اس بات کو جان لیا تھا کہ اصل کامیابی کیا ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جائے، راضی ہو کر اس کو معاف کر دے۔ یہ رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں، جمعے کا دن ہے، تو اس آخری گھڑی کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ مطالبہ استغفار کا کرنا ہے۔ اور آخری وقت کے اندر آپ دیکھیں بے شمار دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے چاہیے۔ نماز کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ہم نے کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا کہ یا اللہ جس طرح یہ نماز پڑھنے کا حق تھا ہم حق ادا نہیں کر سکے، جس طرح یہ روزے رکھنے کا حق تھا ہم حق ادا نہیں کر سکے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخشش سے نواز دے۔ اللہ نے نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ بالاسحار ہم یستغفرون، کہ وہ نیک لوگ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور سحری کے وقت رات کے آخری حصے میں وہ استغفار کرتے ہیں۔ سورہ نصر نازل ہوئی، سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کہنے لگے کہ یہ تو اسلام کے غلبے کی اللہ تعالیٰ نوید سنا رہا ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جیسا سمجھدار بندہ رو رہا ہے۔ تو ہمیں پتا چلا کہ ہم میں سے سب سے زیادہ سمجھدار ابو بکر تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جان لیا تھا کہ مشن پر بھیجنے والی ہستی نے جس ہستی کو مشن مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے وہ اب یہ بتلا رہا ہے کہ مشن مکمل ہو چکا ہے، اب تمہیں کسی وقت بھی بلایا جا سکتا ہے۔ یعنی اس آیت، اس سورہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دی جا رہی ہے،
اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سجدے میں پھر یہ دعائیں کیا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، اللہ ہمیں مجھے معاف کر دے۔ کثرت سے یہ مجلس کے خاتمے کی آپ دعائیں دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ آخری عشرے کی جو دعا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو کیا مانگا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والی ذات ہے، معافی کو پسند کرتی ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ عفو ہے سرے سے ہی گناہوں کو مٹا دے، مغفرت ہے کہ ڈھانپ دے۔ یہ فوجی کی جو ٹوپی ہوتی ہے اس کو مغفر کہتے ہیں۔ تو اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، یہی ہماری اصل عید ہے۔ عید کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے، بہترین لباس پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، اور عید الفطر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید پڑھنے جاتے تو تاک کھجوریں کھا کر جایا کرتے تھے۔ ہاں عید الاضحیٰ کے وقت خالی پیٹ جایا کرتے تھے، بھوکے جاتے تھے، واپس میں قربانی کے گوشت سے، یعنی کہ روزہ تو نہیں تھا لیکن قربانی کا گوشت کھاتے تھے، اور راستے میں تکبیرات کہتے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قرآن عید کے دن کو تکبیر کا دن کہتا ہے۔ عید کا دن آتا، صحابہ جو تھا یہ تھے وہ گلیوں میں بازاروں میں اللہ کی کبریائی کی ثنائیں بلند کیا کرتے، راستہ بدل کر آتے تھے راستہ، اور پھر جب نماز پڑھ لیتے تھے تو ایک دوسرے کو جو دعائیں دیا کرتے تھے، تقبل اللہ منا و منکم صالح الاعمال، کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے تمہاری طرف سے ان نیکیوں کو، ان روزوں کو، ان راتوں کے قیاموں کو قبول کر لے۔ ایک بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جب عید پڑھنے جاتے تھے تو اپنی مسجد نبوی، جس میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے، اس کو چھوڑ کر کھلے میدان میں جاتے۔ ہاں بارش ہو جائے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دن ایک دن بارش ہوئی عید کے دن تو آپ نے پھر مسجد نبوی کے اندر عید پڑھائی، لیکن آپ کی عام روٹین کیا تھی؟ کھلے میدان میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو حکم دیتے تھے کہ عورتیں بھی نکلیں، پردہ نشین عورتیں بھی نکلیں، کنواری عورتیں بھی نکلیں، جہاں تک کہ حیض اور نفاس والی عورتیں بھی نکلیں، اور مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے وہ ہٹ کر بیٹھیں گی، ہاں مسلمانوں کی دعاؤں کے اندر شامل ہوں۔ اسی لیے سلف صالحین جو تھے وہ عید کے دن کہا کرتے تھے کہ ہم سب سے پہلے جو کام کریں گے وہ نظروں کو جھکائیں گے، اپنی عورتوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ جب تم گھر میں بیٹھی رہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ بھی نکلیں، حائضہ عورت بعد نکلے، نفاس والی عورت نکلے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے کہ یہ ایک کھلے میدان کے اندر سارے گھر والے آ رہے ہیں۔ حکمت یہ ہے کہ ایک کھلا میدان اور لگے گا، وہ حشر کا میدان ہوگا۔ آج تو آپ دیکھ لیں کہ آج چودھری صاحب آ رہے ہیں، رانا صاحب آ رہے ہیں، جٹ برادری آ رہی ہے، فلاں برادری آ رہی ہے، اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن ایک اور کھلا میدان لگے گا، اور اس کھلے میدان اور اس کھلے میدان کے اندر فرق کیا ہے؟ ایک فرق ہے کہ آج تو لوگوں نے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوبصورت صاف لباس پہنے ہوئے ہیں، لیکن اس دن سب لوگ ننگے ہوں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں سب لوگ ننگے ہوں گے تو پھر تو عورتیں ماری گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ معاملہ اس سے کہیں اوپر ہوگا، لوگوں کی اس طرف توجہ ہی نہیں جائے گی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ جو قیامت کا زلزلہ ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملھا، اور ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وتری الناس سکارا، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں ہیں۔ وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ بے ہوشی کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ ولکن عذاب اللہ شدید، بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ یہ سورہ حج کی ابتدائی آیت ہے، یعنی اس وقت لوگ ننگے ہوں گے،
لباس اللہ دے گا۔ اے لوگوں تم سب کے سب ننگے ہو، حدیث قدسی ہے، اے لوگوں تم سب کے سب ننگے ہو، میں جسے چاہوں گا لباس دوں گا۔ کسی کی ہمت ہے اس دن لباس پہن لے۔ آج بھی آپ دیکھیں ہمارے جو عیب ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے چھپائے ہوئے ہیں، یہ عیبوں پر پردہ اللہ نے ڈالا ہوا ہے، اگر وہ اس پردے کو ہٹا دے تو ہم ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے اندر کتنی ایسی عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں، بریک اور چست لباس پہنتی ہیں، کل قیامت کے دن بھی ننگی ہوں گی۔ اس دنیا کے اندر کئی ایسے لباس ہم نے پہنے ہوئے ہیں، کوئی چودھری ہے، کوئی وڈیرا ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی صدر ہے، کل قیامت کے دن یہ سارے منصب ہٹ جائیں گے، سارے منصب ہٹ جائیں گے۔ اللہ کے سامنے بندہ پیش ہوگا، کوئی منصب نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ یہ نہ کہنا میں تو نبی کی بیٹی ہوں، میں تو بچ جاؤں گی، دنیا میں جو مجھ سے مانگنا مانگ لے، کل یہ عہدے ختم ہو جانے ہیں، یہ لباس اتر جانے ہیں۔ یہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو لباس دے گا۔ کیوں؟ ابراہیم اللہ کی وہ واحد ہستی ہے جنہیں اللہ کے راستے میں سب سے پہلے برہنہ کیا گیا۔ جب نمرود نے ان کے لیے آگ کا الاؤ تیار کیا اور منجنیق میں بٹھا کر انہیں آگ میں ڈالنے لگے تو منجنیق نے وزن اٹھا نہیں رہی ہے، شیطان ان کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ اس کے پاس فرشتے ہیں جس کی وجہ سے منجنیق بوجھ نہیں اٹھا رہی، ایسا کرو اسے برہنہ کر دو، اسے جب تم ننگا کرو گے فرشتے چلے جائیں گے۔ اللہ کی راہ میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو برہنہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اکرام کیا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کو لباس دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نوحہ کرنے والی جو عورت ہے اس کو کل قیامت کے دن خارش کا لباس پہنایا جائے گا اگر اس نے توبہ نہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ لباس عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے عید کا دن کہ اس دن اگر بندے کو بہترین لباس مل جائے، اس کا اکرام کیا جائے، اور پھر قیامت کے دن اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ یہ اللہ کا چیلنج ہے کہ میں نے اپنا دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے حوض پر آپ کو پانی پلا دیں۔ یہ عید کا دن ہے۔ کیوں؟ اس پانی کا ایک گھونٹ یعنی سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن پانی کا ایک گھونٹ پی لینے کے بعد آپ کو جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے دین کو مکمل نہیں سمجھتے، نئے طریقے نکالتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض پر ان سے یہ کہہ دیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی دینی، میرے دفعہ دور ہو جاؤ، میرے ایسے امتی ہو جنہوں نے میرے بعد میرا دین بدل ڈالا۔ جو بندہ دین میں نئے راستے تلاش کرتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن سمجھتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کیا میں نے دین پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا بلا کیوں نہیں، لیکن یہ بندہ کہتا ہے نہیں میں بتلاتا ہوں، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ وہ دین کو مکمل نہیں سمجھتا، اللہ کے چیلنج کو بھی رد کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خائن سمجھتا ہے۔ تو ایسے امتی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بددعائیں دیں گے کہ دفعہ دور ہو جاؤ، تمہارے لیے اس پانی سے کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ بات کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہ جو پیچھے حصہ ہے یہ مسجد کا حصہ ہے، تمام ساتھیوں کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ اگر جگہ تنگ پڑ جائے تو ادھر چلے جائیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے، دوسری یہ ہے کہ یہ جگہ ہم نے جو خریدی ہے اس کے متبادل جو لے کر دی ہے، اللہ کے فضل سے اللہ کا شکر ہے اور آپ ساتھیوں کے تعاون سے تقریباً کام نزدیک لگ گیا ہے، صرف 7 لاکھ روپیہ رہ گیا ہے۔
تو تمام ساتھی نماز جمعہ کے بعد اس سلسلے میں بھرپور تعامل فرمائیں تاکہ یہ کام مکمل ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔